بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باشعور پاکستان کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان چودھری محمد محسن عابدی۔ آج کے پروگرام اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ آج کا دن پاکستان کو باشعور بنانے میں جو تعلیم کا کردار ہے اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ گزشتہ آنے والا دن، کل کا دن نیشنل ایجوکیشن ڈے ہے، اور ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے کسی قوم کو باشعور بنانے میں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا اپنے فیلڈ میں صحافت کے لحاظ سے اور کالم نگاری کے لحاظ سے ایک وسیع تجربہ ہے۔ میری مراد شہاد میر صاحب، آپ جنرل سیکرٹری پاکستان اسکاٹ لینڈ پریس کلب اسکاٹ لینڈ یو کے میں ہیں، اور آپ 92 نیوز کے نمائندہ بھی ہیں اسکاٹ لینڈ یو کے میں، اور اس کے ساتھ صحافت میں ان کا ایک مقام ہے الحمدللہ۔ بہت اچھا لکھتے ہیں اور ان کے کالم پورے پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی پڑھے جاتے ہیں۔ بہت ساری کتب کے مصنف بھی ہیں اور اس پہ بھی بات کریں گے، اور اسپیشلی پاکستان کو باشعور پاکستان بنانے میں تعلیم کا کیا کردار ہے، اور تعلیم کیا الفاظ تک محدود ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن بھی ممکن ہو سکتی ہے، اور تعلیم میں ہمارے ملک پاکستان میں نصاب کو اپڈیٹ کرنے کا کتنی اہمیت ہے۔ اور کیونکہ انہوں نے بہت سارے ممالک کا وزٹ کیا، اور صحافی ہونے کی نگاہ سے ایک کریٹیکل ریویو ان سے لیں گے کہ پاکستان کا تعلیمی نصاب کیا اس ملک کو ترقی دلانے میں اس میں وہ جان موجود ہے، یا تعلیمی نصاب میں ہی تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں جس کے بغیر ہم اس ملک کو باشعور پاکستان نہیں بنا سکتے۔ اور اسپیشلی انہوں نے جو صحافت کے میدان میں کامیابیاں حاصل کی، اور پاکستان کا ایک امیج جو بیرون ملک ان کی وجہ سے ایک جا رہا ہے، اس پہ بات بھی کریں گے۔ اور اسپیشلی آج کی اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم ان سے ان کے ذاتی زندگی کے بارے بھی سوال کریں گے کہ انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی اس کے پیچھے کون سی چیزیں ان کے ساتھ چلیں، کون سے لوگوں نے کردار ادا کیا، اور اسپیشلی اگر کوئی شخص اس میدان میں آنا چاہے تو صحافت کے ذریعے، کالم نگاری کے ذریعے کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں آگے لا سکتا ہے، اور پاکستان کی ترقی میں کالم نگاری کا کردار کیا ہے، اور کالم لکھنے سے کیا اس ملک میں شعور اجاگر کرنے میں کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کی ابتدا کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں، آگے شیئر بھی کریں، کیونکہ باشعور پاکستان بنائے بغیر ہم اس ملک میں تبدیلی کا خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی محسن صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور آج کیونکہ نیشنل ڈے بھی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، تو اس میں پلیئر کہ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور ماشاءاللہ جس طرح آپ کے پاس ڈگری ہیں اور آگے آپ تعلیم کو ڈلیور کر رہے ہیں نوجوان نسل میں، آئی ریئلی ڈو اپریشیٹ۔ سر میں چاہتا ہوں کہ ابتدا ہم، کیونکہ نیشنل ایجوکیشن ڈے ہے کل، تو اس حوالے سے کر لیتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں بے شمار دن منائے جاتے ہیں، وہ صحت کے حوالے سے ہیں، صحت میں مختلف قسم کے امراض کی اویئرنیس کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ ایجوکیشن کی کسی قوم کی ڈیولپمنٹ میں، اس کو باشعور بنانے میں کیا کردار ہے، اور کیا ایجوکیشن کا وہ کردار عملی طور پہ آج کے موجودہ نصاب میں اس کردار کو عملی طور پہ نافذ کرنا ممکن ہے؟ جی، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بڑے افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ نیشنل ڈے ہے آج ایجوکیشن کا، اور میں نے شہر میں کوئی بینر نہیں دیکھا نیشنل ڈے کے حوالے سے۔ شاید کوئی صبح ریلی ہو، مجھے نہیں پتہ۔ یعنی آج کا دن اتنا اہم ہے، ایجوکیشن جیسے اتنی اہم ہے، اور پاکستانی قوم کا سب سے بنیادی جو مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے ایجوکیشن، کیونکہ لوگوں کو قوانین سے اویئرنیس نہیں ہوتی، لوگوں کو اپنے حقوق سے اویئرنیس نہیں ہوتی، لوگوں کے وہ اپنے فرائض سے اویئرنیس نہیں ہوتی، جس وجہ سے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، اور لوگ بیچارے درد کے دھکے بھی کھا رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کام کے لیے لوگ دفتروں میں دھکے کھاتے ہیں کیونکہ ان کو آگاہی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کا چینل بھی شو ٹی وی ہے ماشاءاللہ، اور بڑی زبردست طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، میں نے آپ کا سارا سیٹ اپ بھی دیکھا ہے،
خوشی ہوئی دیکھ کے شکریہ بہت کہ اور ماشاءاللہ پروفیشنل طریقے سے آپ سارا کام کر رہے ہیں. آپ ہو گئے اور دوسرے اپنا ٹیم ممبرز آپ کے سارے ماشاءاللہ بڑی میں ان کی تعریف بھی کروں گا لازم. تو دیکھیں یہ جو ایجوکیشن ہے نا آپ نے کہا, اس سے تو سب سے پہلے تو یہی پتہ چلتا آج کے دن کے حوالے سے ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. جی بالکل. کہ آج آپ 100 میں 100 بندوں کا انٹرویو ابھی سڑک پہ کھڑے ہو کے مختلف روڈز پہ پوچھیں کہ آج آپ کو پتہ کون سا دن ہے, تو 100 میں شاید ہی کسی ایک بندے کو پتہ ہو کہ آج نیشنل ڈے ہے ایجوکیشن کا. جی بالکل. اور ہماری حکومتوں کی سنجیدگی کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی ایسا کم از کم گورنمنٹ کے اداروں کو کوئی بینر لگے ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈے ہے, اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں, ایجوکیٹ کریں. جیسے بڑے مشہوریاں چلتی ہیں بچے 2 ہی اچھے. اسی طرح کتاب پہ بھی تو اس طرح کے سلوگن ہونے چاہیے تھے نا کہ کتاب پڑھیں, جہالت سے دور رہیں, اس طرح کے جی بالکل بے شمار وہ نعرے باندھ سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے خصوصاً جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں, جیسے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ماشاءاللہ ایجوکیشن لوگوں کو دے رہے ہیں, آپ میں سمجھتا ہوں آپ سپورٹ کر رہے ہیں حکومت کو. بیک وقت 2 چیزیں, آپ ایک تو دیکھیں نا وہ طلباء جو سرکاری اداروں میں نہیں پڑھ سکتے, آپ پاکستان کی پاپولیشن, فیصل آباد کی پاپولیشن آپ کو پتہ ہے 1 کروڑ بالکل ایسی کراس کر چکی ہے. بالکل پورے اسکاٹ لینڈ, ہمارا اسکاٹ لینڈ ایک کنٹری ہے, ایک ملک ہے, اس کے تقریباً 500 شہر ہیں, اس سے زیادہ آبادی, اس کی آبادی ہے 60 لاکھ. پورا اسکاٹ لینڈ کی یو کے کی 4 ریاستیں ہیں, اسکاٹ لینڈ, آئرلینڈ, ویلز اور انگلینڈ. یہ 4 ریاستیں مل کے یو کے یونائٹڈ کنگڈم بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ریاست ہے اسکاٹ لینڈ, اور اسکاٹ لینڈ کی آبادی ہے 60 لاکھ. صرف فیصل آباد کی آبادی ہے 1 کروڑ. تو اگر آپ سارے نہ تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کالجز میں جا سکتے ہیں ایسے ہی ہے, نہ پڑھ سکتے, تو آپ کا دائرہ یا آپ کا یہ جو بھی مشن آپ لے کے نکل گے, میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کو آپ کو مکمل سپورٹ کرنی چاہیے اس سلسلے میں کہ آپ ان کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں. ورنہ اسٹوڈنٹ اب ہر بندہ تو 850 نمبر اور 900 نمبر اور 1000 نمبر بھی نہیں لے سکتا نا. تو آپ لوگ میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن کو بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ حکومت اور حکومتی اداروں کو چاہیے کہ کم از کم نیشنل ڈے پہ ایک اسے تحریک کے طور پہ, جیسے اب ویلنٹائن ڈے تک کا تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا, ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے, حالانکہ اس میں سے نکلنا کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن ایجوکیشن ڈے سے ہم بہت سارے فائدے جو قوم حاصل کر سکتی ہے اگر ہم اویئر کریں کہ ہر بچہ پڑھے, کم از کم ہر بندہ پڑھ سکے, لکھ سکے. یہ بیسک ایجوکیشن تو یہی ہے نا کہ ہر جو پاکستانی ہے وہ پڑھ سکے اور لکھ سکے. اچھا سر, میں یہاں پہ آپ سے چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس پہ ضرور بات کریں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی یہ بات کہتا ہے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور بیسک نیڈس جو آتی ہے ہماری, یہ تمام چیزیں دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جی. اگر گورنمنٹ اپنی ذمہ داری یہ پوری نہیں کرتی تو وہ بچہ جو ایجوکیٹ نہیں ہو پاتا وہ پھر معاشرے پر ایک بوجھ ہے. پھر دوسرا اس پہ بھی بات میں چاہتا ہوں آپ لازمی کریں کہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ اگر کسی ملک میں جوتوں کی قیمت کتابوں سے زیادہ ہو جائے تو اس قوم کو جوتے پڑھنے چاہیے. بالکل صحیح کہا. اور اگر کتابیں سڑکوں پہ بکیں, فٹ پاتھوں پہ پڑی ہوں اور جوتے شوکیسوں میں سجے ہوں جیسے آج کل ہے. جی بالکل بالکل صحیح. اس حوالے سے ایجوکیشن کی اویئرنیس کہ مطلب ایک ہر شخص ترقی چاہتا ہے, ہر شخص کامیابی چاہتا ہے, ہر شخص خوشبو پسند ہے, لیکن کیا اسے وہ انوائرمنٹ مل رہا ہے کہ وہ چیز حاصل کر سکے؟ نہیں, بالکل انوائرمنٹ تو بالکل نہیں مل رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود خان صاحب کے لور ہیں اور تبدیلی کے خواہاں بھی ہیں, لیکن جو ایجوکیشن پہ کام ابھی ہو رہا ہے بالکل وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. جتنی توجہ دینی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, حکمران ہیں نا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پہ خود ہی ان کی کوئی توجہ نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹلی. یعنی نہ تو وہ خود ایجوکیٹڈ ہیں زیادہ کوئی, اور نہ ان کی کوئی توجہ ہے. وہ بزنس مین ہیں موسٹلی. جو آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے پولیٹیشین ہیں, چاہے شہر کے ہوں, چاہے ضلع کے ہوں, پنجاب کے ہوں, پاکستان کے ہوں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ بنانا, بزنس کرنا, اپنے بزنس کو گرو کرنا. سچی بات تو یہ ہے. اگر ان کا مقصد ہو قوم بنانا تو ڈیفینیٹلی یہ ایجوکیشن پہ توجہ دیں, ایجوکیشن پہ پیسہ سرو کریں. آپ جو دیکھیں نا
ابھی کوئی صبح گورنر پنجاب صاحب آئیں گے نا تو آپ شہر میں 500 بینر لگے دیکھیں گے، ویلکم چودھری گورنر صاحب، چودھری سرور صاحب، یہ وہ سارا دکھا ہوگا۔ اور بھی کوئی بھی سیاسی شخصیت اور بھی کوئی بھی سیاسی شخصیت اگر آئے گی تو یہ لگے ہوں، لیکن ایجوکیشن ڈے اور کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے نے، ہر ایم پی ایم این اے کی ذمہ داری ہے نا، ہر حلقے کا، آپ کے حلقے کا، میرے حلقے کا، کہ وہ ایجوکیشن اپنے بچوں تک پھیلائے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کسی ایم این اے کی طرف سے کوئی نیشنل ڈے کا کوئی بینر لگاؤ، کوئی پوسٹر لگاؤ، نہیں، کیونکہ پرائرٹی میں نہیں ہے۔ پرائرٹی ہے صرف ان کا پیسہ بنانا، ٹھیک ہے، اور جس وجہ سے سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ٹریفک آپ چلے جائیں، ہر روڈ پہ 2-4 ایکسیڈنٹ ہو، کیا لوگوں کا اویئرنیس ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کدھر جانا ہے، اس نے کدھر جانا ہے۔ اسی طرح ہر شعبے میں، ایک شعبہ نہیں، ہر شعبے میں ہی ہے۔